أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفتح مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا بے شک ہم نے فتح دی لکا آپ کو فتح مبینا کھلی. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری. اس صورت کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے. بغیر سہولت فہم ان کو مختصراً یہاں لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. الف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلق و قصر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرمایا. گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی مگر شدت اشتیاق سے اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ امسال عمرہ میسر ہوگا. اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1500 آدمیوں کو ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہدا بھی آپ کے ساتھ تھی. یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سا مجمع کر کے ہدی بھی آپ کے ساتھ تھی اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے. حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو بھی روکا نہیں جاتا تھا. بہرحال حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبها حابس الفیل اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمات اللہ کی تعظیم قائم رہے میں منظور کروں گا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا. اسی مقام کو آج کل شمسیہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم کو آنے دو, عمرہ کر کے چلے جائیں گے. جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی پیغام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد و عورت جب مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے روک لیا. ان کی واپسی میں جو دیر لگی یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی. جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو واپس بھیج دیا۔ پھر مکہ کے چند رؤسائے بغرض صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا۔ اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ و جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے، لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرما لیں اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا، جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیے اور سال آئندہ غیر مسلح آ کر عمرہ کر لیجیے، اور یہ کہ فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اور جو تمہارا آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے۔ صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں ہدی کا جانور ذبح کیا اور حلق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ اواخر 6 ہجری میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا، جو مدینہ سے شمالی جانب 4 منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملہ میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔ سال آئندہ یعنی ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے اور امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ عہد نامہ میں جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی، قریش نے نقض عہد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان 8 ہجری میں اس کو فتح کر لیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ لِيَغْفِرَ تاکہ بخش دے لَكَ اللَّهُ آپ کے لیے اللہ، ما تقدم جو پہلے گزرے، من سے ذنبک آپ کے ذنب الزام، وما تأخر جو پیچھے ہوئے، ویتم اور مکمل کر دے نعمتہ اپنی نعمت علیک آپ پر، ویہدیک اور آپ کی رہنمائی کرے، صراطً راستہ، مستقیما سیدھا، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔ حدیبیہ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جگہوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے 1400-1500 سرفروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کی طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے، کیونکہ تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ان احوال ان نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال استغنا اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو اللہ و رسولہ عالم کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، تاکہ یہ صورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں، بہت بڑی فتح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت، جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مرغوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باوجود جنگ و انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماض و عفو و درگزر سے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بیہودہ مطالبات پر قطعاً برا افرختہ نہ ہونا، یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے استجلاب کا ذریعہ بنتے تھے، اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی و روحانی طاقت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پیغمبری کا سکہ بٹھلا رہے تھے۔ گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح
مبین رکھ کر متنبہ کر دیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو باہم اطلاعات اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک یعنی تقریباً 2 سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمر بن العاص جیسے نامور صحابہ اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 1,500 جانباز تھے، لیکن 2 برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت 10,000 لشکر جرار آپ کے ہم رکاب تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرعی دیباچہ کی تھی، اور اس تحمل و توکل اور تعظیم حرمات اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلے میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا، اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا جمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے، یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جنرل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آپ کو 4 چیزوں سے سرفراز فرمایا، جن میں پہلی چیز غفران ذنوب ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے سبب کوتاہیوں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکل یا معاف ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کسی بندے کے لیے نہیں فرمائی، مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا۔ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ظاہر ہے اللہ بھی ایسی بشارت اسی بندے کو سنائیں گے جو سن کر نہ ڈر ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی عفو عام کے تحت میں پہلے ہی آ چکی ہے، بجز ان کے اور کسی کا یہ کام نہیں۔ یعنی صرف تقصیرات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی و روحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں، ان کی پوری تکمیل و تتمیم کی جائے گی۔ یعنی تجھ کو ہدایت و استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا، معرفت و شہود کے غیر محدود و مراتب پر فائز ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کی راہ میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی۔ لوگ جوگ در جوگ تیری ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستے پر آئیں گے اور اس طرح تیرے اجور و حسنات کے ذخیرہ میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ اور آپ کو نصرت دے اللہ نصرًا نصرت عزیزاً زبردست، اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد۔ یعنی اللہ کی ایسی مدد آئے گی جسے کوئی نہ روک سکے گا نہ دبا سکے گا، اور اسی کی مدد سے فتح و ظفر تیرے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ سورۃ النصر میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح مبین پر بھی آپ نے استغفار کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں لیغفر لک اللہ، الہ کا مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبہ علیہ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی۔ نبہ
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي وہی وہ جس نے انزل اتاری ہے سکینہ تسلی فی قلوب دلوں میں المؤمنین مومنوں لیزدادوا تاکہ وہ بڑھائے ایمان مع ساتھ ایمانہم ان کے ایمان کے وللہ اور اللہ کے لیے جنود لشکر جمع السماواتی آسمانوں والارض اور زمین وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ ہے خبردار حکمت والا اطمینان اتارا یعنی باوجود خلاف طبع ہونے کے رسول کے حکم پر جمے رہے ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے لگے اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب رفع و ایقان میں ترقی ہوئی انہوں نے اول بیعت جہاد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں یہ ایمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے پرجوش جذبات و عاطف کو زور سے دبا کر اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے گردن انقیاد خم کر دی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یعنی وہی جانتا ہے کہ کس وقت قتال کا حکم دینا تمہارے لیے مسئلے سے اور کس موقع پر قتال سے باز رکھنا اور صلح کرنا حکمت ہے تم کو اگر قتال کا حکم ہو تو کبھی کفار کی کثرت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسمان و زمین کے لشکروں کا مالک وہی ہے جو تمہاری قلت کے باوجود اپنے غیبی لشکروں سے مدد کر سکتا ہے جیسے بدر احزاب اور حنین وغیرہ میں کی اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بچ نکلے ان کو سزا نہ ملی اگر قتال کا حکم ہو جاتا تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کرا سکتے ہیں بہرحال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل تاکہ وہ داخل کرے المؤمنین مومن مردوں والمؤمنات اور مومن عورتوں جنات جنت تجری جاری ہیں من تحتها ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں ویکفر اور دور کر دے گا عنہم ان سے ان کی برائیاں وکان ذالک اور ہے یہ عند اللہ اللہ کے نزدیک فوزاً کامیابی عظیماً بڑی تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کی نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اور اتار دی ان پر سے ان کی برائیاں اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سورۃ نمبر 48 سورۃ الفتح آیت نمبر 1 پڑھ کر صحابہ کو سنائی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا ہمارے لیے کیا ہے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی اللہ نے اطمینان و سکینہ اتار کر مومنین کا ایمان بڑھایا تاکہ انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور ان کی برائیاں اور کمزوریوں کو معاف فرما دے حدیث میں ہے کہ جن اصحاب نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا تنبیہ مومنات کا ذکر تعمیم کے لیے ہے یعنی مرد ہو یا عورت کسی کی محبت اور ایمانداری ضائع نہیں جاتی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی بڑا کمال ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَيُعَذِّبَ اور وہ عذاب دے گا المنافقین منافق مردوں والمنافقات اور منافق عورتوں والمشرکین اور مشرک مردوں والمشرکات اور مشرک عورتوں الظَّانِّينَ گمان کرنے والے باللہ اللہ پر ظن السوء گمان برے علیہم ان پر دائرۃ
ہم دائرہ گردش السوء بری غاضبہ اور غضب کیا اللہ نے علیہم ان پر ولعنہم اور ان پر لعنت کی وعد اور تیار کیا لہم ان کے لیے جہنم وساءت اور برا ہے مصیرن ٹھکانہ اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ پر بری اٹکلیں انہی پر پڑے پھر مصیبت کا اور غصہ ہوا اللہ ان پر اور لعنت کی ان کو اور تیار کی ان کے واسطے دوزخ اور بری جگہ پہنچے یعنی مومنین کے دلوں میں صلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اسلام کی جڑ مضبوط کر دی اور اسلامی فتوحات و ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کا سبب ہے کافروں اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے اور ان کو پوری طرح سزا ملنے کا بڑی اٹکلیں یہ کہ مدینہ سے چلتے وقت منافق بجز ایک جد بن کیس کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے بہانہ کر کے بیٹھے رہے دل میں سوچا کہ مٹ بھیڑ ضرور ہو کر رہے گی یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا کیونکہ وطن سے دور فوج کم اور دشمن کا دیس ہوگا ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر عمرے کے نام سے آ رہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں یعنی زمانے کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آ کر رہیں گے کہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں گے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے جنود و لشکر جمع السماوات آسمانوں والارض اور زمین وکانا اور ہے اللہ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور ہے اللہ زبردست حکمت والا یعنی وہ سزا دینا چاہے تو کون بچا سکتا ہے خدائی لشکر ایک لمحہ میں پیس کر رکھ دے مگر وہ زبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ ان کا استحصال کیا جائے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا انا بے شک ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا گواہی دینے والا مبشرا خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا یعنی آپ اللہ کے فرمانبرداروں کو خوشی اور نافرمانوں کو ڈر سناتے ہیں اور خود اپنے احوال بتلاتے ہیں جیسے انا فتحنا سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آ چکے اور آخرت میں بھی اپنی امت پر نیز انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسول وتعزروا اور اس کی مدد کرو وتوقروا اور اس کی تعظیم کرو وتسبحوا اور اس کے اللہ کی تسبیح کرو اور اس اللہ کی تسبیح کرو بکرۃ و اصیلا صبح اور شام تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام تعزروا اور توقروا کی ضمیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پیغمبر کی مدد کرنا ہے اور اگر رسول کی طرف راجع ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما ان الذين بے شک جو لوگ يبايعونك آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما اس کے سوا نہیں کہ يبايعون الله وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوقا اوپر ایدیہم ان کے ہاتھوں کے فمان پھر جس نے نکسا توڑ دیا عہد فإنما تو اس کے سوا نہیں ینکسو اس نے توڑ دیا علی نفسی اپنی ذات پر ومن اوفا اور جس نے پورا کیا بما عاہدہ جو اس نے عہد کیا علیہ اللہ پر سے فسیوتی تو وہ انقریب اسے دے گا اجرن عظیما اجر عظیم تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تو اس سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے پھر جو کوئی کول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے۔ اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں نبی خدا کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعے سے کراتا ہے۔ فَهَذَا كَمَا قَالَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ وَكَمَا قَالَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت عنایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔ تنبیہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی اسلام پر، کبھی جہاد پر، کبھی دوسرے امر پر بیعت لیتے تھے۔ اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوگی۔ حدیبیہ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ بیعت کے وقت جو قول و اقرار کیا ہے، اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ و رسول کا کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اس کو عہد شکنی کی سزا ملے گی۔ اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔